أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم فكم تسدر في السهو وتختال من الزهو وتنصب إلى اللهو كأن الموت معا. السلام علیکم، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں رفا ایف ایم 102.2 اور میں ہوں آپ کا میزبان خواجہ مطیع رحمان. سامعین ناظرین، کچھ دنوں پہلے ہمارے ساتھی رفا ایف ایم 102.2 کے اسسٹنٹ پروڈیوسر اصغر خان عسکری اللہ کو پیارے ہو گئے ایک روڈ حادثے کے اندر. آج ہم لوگ ان کی ہی یاد میں بیٹھے ہیں یہاں پہ، کیونکہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے جانے کے بعد اس کو اچھے لفظوں میں یاد رکھتے ہیں تو یہ بھی اس کے لیے بخشش کا سامان بنتا ہے. تو آج ان کی یاد میں اس موقع کے اوپر میرے ساتھ موجود ہیں نویدہ شیخ، اور ان کے ساتھ موجود ہیں ریبہ سلیم جو کہ ان کی کلاس فیلوز بھی رہی ہیں، اور میرے ساتھ موجود ہیں شاہد وقار صاحب جو کہ ہمارے رفا ایف 102.2 کے ایوننگ کے لیے براڈ کاسٹ انجینئر ہیں. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں نویدہ سے. نویدہ، آپ ان کی کلاس فیلو بھی رہی ہیں اینڈ ایز کولیگس، تو ہاؤ ڈڈ یو فائنڈ ہم؟ جی، بطور انسان اگر ان کو دیکھا جائے بہت اچھے انسان تھے. میرا ان کے ساتھ کم ٹائم ہی گزرا کیونکہ وہ ہم سے ایک سیمسٹر سینئر تھے. ہم نے 2 سبجیکٹ ان کے ساتھ پڑھے تھے، ایک سوشل میڈیا کا اور ایک ہم نے کراس کلچر کا. اور وہ اتنے ٹائملی اپنا کام کمپلیٹ کرتے تھے کہ ہم لوگ سر کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں. ان کا ٹائم اتنا زیادہ ٹائم پہ نا ان کا کمپلیٹ ہوتا تھا، حالانکہ ان کی زندگی اتنی مصروف تھی. ابھی جیسے سر عرفان بھٹی صاحب نے بات کی کہ ان کا اتنی مصروف زندگی کے اندر سے وہ ٹائم سے ہر چیز کمپلیٹ کرنا، اور پھر سب سے تمیز سلیقے سے بھی بات کرنا. مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جب مشکل وقت سے گزرتے ہیں یا پریشانی سے گزرتے ہیں یا اپنا ٹائم پہ نہیں کمپلیٹ کر پاتے کام، تو تھوڑے فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، بات کرتے ہوئے تھوڑا سا ان کا ہوتا ہے. تو ایسا ان کے ساتھ بالکل نہیں. وہ اتنے نفیس انسان، اتنے اچھا بولتے، اتنے اچھا ایون سکھاتے تھے. کوئی بھی آپ ان سے ہیلپ لینے چلے جاؤ، انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کو نا کل دیکھ لوں گا پرسوں، بلکہ اسی ٹائم آپ کو نا اٹینڈ کرتے تھے اور بہت سلیقے سے آپ کی بات سنتے تھے، سمجھتے تھے، آپ کو گائیڈ بھی کرتے تھے کہ اگر آپ کو فیوچر میں کچھ کرنا ہے، ابھی ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو ہمیں جاب کے حوالے سے گائیڈ کرنا کہ آپ اس طریقے سے اس ویب سائٹ پہ چلے جاؤ، یہ کر لو. پریزنٹیشن کے حوالے سے کچھ ہیلپ چاہیے تھی تو وہ اس طریقے سے پوچھتے تھے جیسے ہماری عمر کے ہی ہیں. تو کبھی محسوس ہی نہیں ہوا کہ وہ ہم سے سینئر ہیں یا کوئی اور. لیکن بہت اچھا ٹائم گزرا. اور جب پتہ چلا، جس دن میری ٹرانسمیشن تھی اسی دن پتہ چلا ان کی ڈیتھ کا. اور وہ ٹائم میرا ایسا تھا کہ ہمارے اسٹوڈیو انجینئر ہیں واجد صاحب، انہوں نے بھی دیکھا کہ یار اس کو نہیں بتانا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ایک ہوتا نا ابھی میں ان کا ویٹ کر رہی تھی کہ وہ آئیں گے. میں نے کہا عرفان صاحب بھی نہیں آئے، وہ اصغر صاحب بھی نہیں آئے. اور جب پتہ چلا کہ اس طرح حادثہ ہو گیا ہے تو وہ پورا دن ایسا گزرا ہے جیسے نا اپنا کوئی دوست، اپنا کوئی ساتھی چلا گیا. بالکل آپ کی وہی والی بات ہے کہ ہم لوگ اسی دن وہاں پہ موجود تھے. اور اس دن کے میں واقعہ شیئر کروں، میں نارملی گھر سے نکلا ہوں، میں آ رہا ہوں اور میں نے ایسی موبائل دیکھا ہے اور میرے سامنے وہ اسٹیٹس آیا کسی کا واٹس ایپ پہ. میں نے اس بندے کو فوراً کال کی، میں نے کہا یہ واقعی میں ہے؟ اس نے کہا ہاں جی. میں ادھر پہنچا اور ہم دونوں آمنے سامنے بیٹھتے تھے. اور میرا دیکھا جائے تو ایک کا دن تو میرے سے بیٹھنا ہی وہاں پہ مشکل تھا. واقعی اسٹوڈیو میں نا بار بار ایک وہ تھا کہ یار ابھی آئیں گے، لیکن وہ ایون ان کے بھی چیئر بھی دیکھو نا، وہاں سے گزرو آفس سے بھی تو چیئر خالی ہوتی تو ایسے جیسے ابھی بس آنے والے ہیں. بس وہ ایک آپ کو ایک انسان کی عادت ہو جاتی ہے، آپ ان کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ آپ کو ایک اٹریکشن سی ہو جاتی ہے. آپ ایسے تھا جیسے گھر کا بندہ، اپنا بندہ، بالکل ایسے اپنا ساتھ سے بندہ ایک دم سے. اب آپ اس کو نہیں پا رہے. تو ریبہ، آپ بھی ان کے ساتھ کلاس فیلو رہی ہیں، کولیگ رہی ہیں، تو اپنا تھوڑا سا ایکسپیرینس شیئر کیجیے گا. بالکل. جیسے کہ میں بتاؤں کہ ہماری جو پہلی ملاقات ہوئی تھی، جیسے میں ان کو پہلے جانتی تھی تو ایز اے کلاس میٹ ہی جانتی تھی میں. اور میں سب سے پہلے جب ان سے ملی تو مجھے جب پتہ چلا کہ وہ ادھر کام کر رہے ہیں تو میں کافی ان سے ہیلپ کے لیے جاتی تھی، کیونکہ میں جرنلزم پرسو کرنا چاہ رہی تھی. اس حوالے سے میں چاہ رہی تھی کہ وہ مجھے کوئی گائیڈنس ملے. تو جب میں نے ان کو بتایا تو وہ مجھے کافی گائیڈ کرتے تھے کہ آپ کہاں پہ انٹرنشپ کرنی ہے، کہاں پہ کس چینل پہ آپ جائیں گی، وہاں پہ آپ کو کن کن چیزوں، کن ڈائنامکس کا خیال رکھنا ہے. اور ایز اے کلاس فیلو بھی جب بھی کوئی مدد چاہیے ہوتی تھی یا اسائنمنٹس میں، پریزنٹیشن میں ڈسکشن ہوتی رہتی تھی تو وہ کافی ہیلپ فل تھے. اور ان ٹرمز آف پنکچویلٹی، ان کا کلاس میں آنا بالکل ٹائم پہ وہ آتے تھے، اور اپنا کلاسز کے جو بھی کام وغیرہ ہوتے تھے، یعنی کہ ہم ایز اے ینگسٹر ہم لوگ لیٹ کر جاتے تھے اپنی چیزیں، لیکن ان کی ہمیشہ ٹائم پہ چیزیں کمپلیٹ ہوتی تھی. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ان کو ڈیڈ لائن مزید ایکسیڈ کرنی پڑے، ٹیچرس کو کہنا پڑے. اور چاہے ایگزامس کی پریپریشن ہو، ان کا جی پی بھی بہت اچھا تھا. تو میں تو کافی انسپائر بھی ہوتی تھی. اور پھر مجھے یہاں پہ رفا ایف ایم تک لانے والے بھی وہی ہیں.
انہوں نے ہی مجھے ریکمینڈ کیا تھا، اور مجھے یہاں پہ آ کے جو کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا تو میں انہیں کو کریڈٹ دوں گی کہ جو پبلک اسپیکنگ کا مجھے یہاں پہ موقع ملا، یا جو بھی جرنلزم کو پرسو کرنے کی جو میری جرنی اسٹارٹ ہوئی وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوئی، اور اس کا کریڈٹ بھی انہیں کو جاتا ہے کہ وہ مجھے یہاں پر لے کر آئے. ایک اچھا پلیٹ فارم مجھے انہیں کی وجہ سے ملا. اگر وہ یہ نہ کرتے، وہ مجھے نہ ریکمینڈ کرتے. اس کے علاوہ اگر ایز اے کولیگ، سب سے پہلے تو ایز اے کلاس میٹ جیسے میں نے بات کی، لیکن ایز اے کولیگ بھی وہ بہت اچھے تھے. جب میری یہاں پہ ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوئی وہ مجھے کافی سراہتے تھے، کافی انکریج کرتے تھے کہ آپ یہ بالکل کر سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جب بھی ہماری ڈسکشن ہوتی تھی تو وہ کافی ہیلپ فل ہی مطلب بات کرتے تھے. جیسے کہ میں بتا رہی تھی، اور ان کا پی ایچ ڈی کا بھی ارادہ تھا. ابھی کچھ دن پہلے ہی ہم لوگ بات کر رہے تھے، ان کی وفات سے پہلے مطلب ایک ہفتہ پہلے میری ان سے ڈسکشن ہو رہی تھی، تو وہ اپنے پی ایچ ڈی پرسو کرنے کے بتا رہے تھے کہ ان کا ایڈمیشن لینے کا ارادہ ہے، اور مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ آپ بھی اگر کرنا چاہتی ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے. تو جتنی بھی ہماری ڈسکشن ہوئی ہے بہت ہی پروڈکٹیو انسان تھے. انہوں نے کبھی بھی مجھے ایسا نہیں لگا کہ وہ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں. ایون کہ کلاس کے دوران بھی ان کو جب ٹائم ملتا تھا، جیسے بریک ہوتی ہے نا، تو ہم لوگ تو چل کر رہے ہیں، کیفے میں چلے گئے یہ وہ، لیکن وہ اپنے جس طرح سے وہ جماعت اسلامی سے منسلک تھے، امیر تھے، تو وہ اس کے کام بھی وہ فون پہ اور وہ سارا کچھ وہ کر رہے ہوتے تھے. تو ان کو دیکھ کے مجھے کافی میں انسپائر ہوتی تھی کہ ایک انسان اتنا پروڈکٹیو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا جو بریک کا ٹائم ہے اس کو بھی وہ یوٹیلائز کر رہا ہے، اور اس کے باقی انسانوں کے ساتھ جو معاملات چل رہے ہیں وہ بھی اچھے ہیں. کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی مجھے نہیں لگتا ہے کوئی بھی ایسا شخص ملے گا جو ان کو کسی مطلب جیسے کہتے ہیں یا برے الفاظ میں یاد کرے، کیونکہ ان کے معاملات سب کے ساتھ بہت اچھے تھے، بہت ہی شفیق انسان تھے. اور کوئی بھی جیسے کسی کو کوئی بھی مدد چاہیے ہے، کوئی بھی اب کچھ دن پہلے میں نے لاہور جانا تھا، اور میرے آپ سے بھی اس بارے میں ذکر ہوا تھا، اور جب میں نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کافی میری ہیلپ، انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو کہیں بھی ٹھہرنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے کافی مجھے جو ان کے وہاں پہ رشتہ دار وغیرہ مقیم تھے ان کا ایڈریس بھی بتایا، اور کہا کہ اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ وہاں پہ لازمی جا کے ٹھہریے گا. تو جتنے بھی مجھے انٹریکشن ان کے ساتھ ہوئی ہیں انہوں نے میری مدد ہی کی ہے. بالکل ایسے ہی ہے کہ وہ ایسے انسان تھے نا کہ ہم ان کو اچھے ہی الفاظ میں یاد کرتے ہیں، آنے والے وقت میں بھی کریں گے. اور جس طرح آپ بات کر رہی تھیں کہ وہ ایز اسٹوڈنٹس ہیلپ کرتے تھے، بالکل میرے ساتھ بھی جو ان کا اکثر اوقات میں آفس آتا تھا صبح صبح بات کرتے تھے کہ کون کون سے کورسز پڑھ لی ہیں، ان کورسز میں کیا پڑھا ہے. پھر میں اگر کوئی شور کرنا ہے، اور جب ان کی اس ٹائم کی بات ہے چونکہ پروگرامز کو اپلوڈ کرنا ان کو ٹائم میں کرنا، تو باقیوں میں جس طرح آپ نے بات کی ہم اوپر نیچے ہو جاتا ہے، ریکارڈ نہیں ہوا، دیر سے ایڈٹ ہوا، لیکن ان کے پروگرام پہلے سے ایڈیٹڈ ہو کے پڑے ہوتے تھے، کیونکہ ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایڈوانس میں ٹائملی اپنی چیزوں کو لے کے چلنا، اس کو ایڈٹ کرنا. اور وہی بات اب میں آپ سے اپنے جیسے بتایا کہ اتنی ساری چیزوں کے ساتھ اور اتنا فوکس رہنا تو شاید ہم ایز ینگسٹرز ہم بھی نہیں کر پاتے. بعض اوقات ہم کہتے ہیں نہیں یار بس میری بس ہو گئی ہے، مطلب ایک دماغی ٹینشن ہو جاتی ہے. تو شاہد صاحب آپ کے ساتھ بھی ان کی ایک مختصر ملاقات رہی، آپ شام میں ہوتے ہیں، تو اس شام کی ملاقات میں کیونکہ اکثر شام کی ملاقاتیں جو ہیں وہ بڑی معنی خیز ہوتی ہیں، تو اس شام کی ملاقاتوں میں آپ نے ان کو کیسا پایا، کیا آپ کا تجربہ رہا ان کا؟ شکریہ متی. ایکچولی جیسا کہ آپ نے کہا میری ڈیوٹی ایوننگ میں ہے، تو بہت کم ایسا ہوا کہ ان سے میں ملاقات کر سکا. بہرحال جتنا بھی ٹائم گزرا، کیونکہ وہ آپ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ وہ شام میں یہاں ان کی ایم ایس کی کلاسز ہوتی تھی، وہ اٹینڈ کرتے تھے، اور اکثر وہ شام کو میرے پاس ہی آفس میں آتے تھے، اسٹوڈیو میں وہیں بیٹھتے تھے. کچھ سامان رکھنا ہو تو میرے ساتھ ہی وہیں رکھ دیا کرتے تھے. تو اس دوران بھی اس کے علاوہ بھی جب بھی میں ان سے ملاقات ہوئی یا ان سے بات چیت ہوئی تو انتہائی والے انسان، شفیق انسان اور محبت کرنے والا آدمی. کبھی میں نے ان کو ایون کہ جب آگے بیٹھتے بھی تھے تو گپ شپ میں ٹائم نہیں ضائع کرتے تھے، کچھ نہ کچھ کام کر رہے ہوتے تھے، پڑھ رہے ہوتے تھے لیپ ٹاپ پہ، یا اپنے ہی کسی اسائنمنٹ کے حوالے سے کچھ نہ کچھ وہ ورک آؤٹ کر رہے ہوتے تھے. اور جس دن ان کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں یہاں، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ اکثر ہم 4:15 بجے ہمارے ساتھ ہوتی ہے، تو واجد صاحب اور میں دونوں اثر پڑھ کے ہیں تو اوپر وہ یہیں موجود تھے اپنے آفس میں، اور بڑی جلدی میں تھے اس دن. وہ واجد صاحب بھی انہیں کے ساتھ اترے ہیں نیچے، اور پھر جب سڈنلی صبح مجھے پتہ چلا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی، آپ نے شاید پوسٹ کیا وہ، تو میرے لیے وہ ایک شاکنگ سے کم نہیں تھا کہ یار تو کل تک تو 4:30 بجے تو ہم ملے ہیں، وہ مجھ سے مل کے گئے ہیں، لیکن کچھ وہ جلدی میں تھے، شاید ایسا ہی کچھ حادثہ ہونا تھا. تو دعا تو یہی ہے کہ اللہ ان کے آگے کی منزلیں آسان کرے، ان کے درجات کو بلند کریں. اچھا شاہد صاحب، جس طرح آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ اکثر اوقات آپ کی شام کو ان سے گفتگو ہوتی تھی، آپ لوگ دیکھتے تھے، تو آپ نے ان کو کس چیز کی زیادہ گفتگو ہوتی تھی، یا کس چیز کا آپ نے ان کو دیکھا کہ وہ مطالعہ زیادہ کرتے تھے؟
متی جیسا کہ ذکر بھی کیا بھٹی صاحب نے کہ وہ جماعت اسلامی کے ناظم بھی تھے، نائب بھی تھے، کوئی ایسی پوسٹ ان کے پاس تھی، اور اس کے علاوہ بھی نا وہ زیادہ مذہبی رجحان کے تھے. انہوں نے زیادہ کتابیں بھی ہمارے پاس جو لوگوں کے وہ انٹرویوز وغیرہ بھی کیا کرتے تھے، ریکارڈنگ بھی کرتے تھے، تو اس میں نا مذہب ہی کے حوالے سے زیادہ کویشچن وغیرہ ہوتے تھے. ایون کہ ان کے اپنی ڈرا میں ابھی بھی آپ جا کے دے سکتے ہیں، ابھی ویسے ہی وہ ہے، خیر سے دیکھا بھی نہیں جاتا اس طرح کہ ظاہر وہ اب اپنی چیئر پہ نہیں ہیں، جب بھی اس کو نظر پڑتی ہے تو وہ ان کا عکس، ان کا چہرہ وہ نظر آتا ہے. ایک الگ فیلنگ ہوتی ہے، وہ فیلنگ بڑی عجیب سی ہے. تو ان کے دراز میں ابھی بھی قرآن پاک پڑھا ہے. اکثر وہ قرآن پاک کیونکہ میرے استعمال میں ہوتا تھا تو میں نے دیکھا ان کے دراز میں ہے، تو وہ ابھی بھی وہاں رکھا ہے. تلاوت کے حوالے سے وہ انہوں نے لیا ہوا تھا. سیکنڈ، نماز کے وہ پابند تھے. اور یہاں جو ہمارا ویسے بھی اوور آل ایک رجحان ہے، وہ سب لوگ الحمدللہ مذہبی سے لگاؤ رکھنے والے ہیں، لیکن ان کا تھوڑا سا الگ سا ہی انداز تھا. صحیح. اور ان کی جو بات چیت تھی وہ زیادہ ان کا ٹاپک مذہبی کے حوالے سے. بالکل. وہ اب ہر کسی کا ایک اپنا مطالعے کا شوق ہوتا ہے، ہر کسی کا ایک اپنا جنون جسے میں کہہ سکتا ہوں وہ ہوتا ہے. تو آپ لوگوں نے کیا دیکھا، ان کو کیا مطلب دیکھا ہوگا؟ کچھ خصوصی کلاس میں پڑھ رہے ہوتے تھے فارغ، تو آپ نے کیا ان کو اس طرح نوٹ کیا، آبزرو کیا اس بارے میں، ان کے بارے میں؟ اچھا، جیسے ابھی انہوں نے بات کی کہ وہ زیادہ تر قرآن کی طرف، ان کو دینی تعلیم بہت زیادہ تھی. لائک آپ بھی کہیں اسٹک ہو جاؤ گے نا، یا آپ کو کہیں ہوتا ہے ترجمہ بھول گیا ہے یا مفہوم بھول گیا ہے، آپ کہیں کچھ گائیڈنس لینا چاہ رہے ہو، تو وہ آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کرتے تھے کہ آپ فلانی حدیث پڑھ سکتے ہو، فلانا قرآن کا ریفرنس دیتے تھے. اور مطلب آپ ان سے جتنا تعلیم ان کے پاس تھا نا، لائک جتنا علم ان کے پاس تھی، وہ مطلب لائک ایسا تھا کہ چلتی پھرتی لائبریری ہے. آپ ان سے جتنا مرضی علم لے لو، وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے. اور کبھی ماتھے پہ شکن نہیں آئے گی کہ اب میں بیزی ہوں یا کچھ اس طرح. ایون جب میرا ان سے فرسٹ انٹریکشن ہوا تھا، وہ اس طرح تھا کہ ہماری کلاس میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ ریڈیو کے لیے نا ہمیں ایک اینکر چاہیے. تو میری فرینڈ نے مجھے بتایا، حالانکہ اس دن میں لیٹ تھی، تو مجھے جب پتہ چلا تو اس میں میری بہت بڑا ہاتھ میں اپنی دوست کو بھی دوں گی، کیونکہ مجھے ایسا تھا کہ اس یونیورسٹی میں آ کے میرا تو لائک کوئی انٹریکشن کسی کے ساتھ نہیں، لیکن اس فرینڈ نے جب مجھے گائیڈ کیا، لائک آج کے دور میں کسی کو اپرچونٹی پتہ چلے، پہلے خود اویل کرتا، باقی پھر بعد میں ہاں پہلے خود کرتا ہے، اس کے بعد کسی کو ریکمینڈ کرتا ہے. دین میں نے ان کو مطلب مجھے پتہ چلا، تو میری سی وی کا جس طریقے سے انہوں نے لائک خود ہی گھومے ہیں، وہ انہوں نے یہاں سے وہاں ہر ایک سے بات کی ہے. وہ ایک بہت بڑی چیز تھی کہ آپ ایک بچے کو رکھنے کے لیے خود کتنی ایفرٹ کر رہے ہو، اور مطلب یہ کہ آپ گارنٹی دے رہے ہو کہ بچہ چلے گا. لائک وہ مجھے جانتے بھی نہیں تھے، لیکن اسٹل انہوں نے گارنٹی دی. یہ بہت بڑی بات تھی. اور اس کے بعد جب ان کے ساتھ تھوڑا انٹریکشن اسٹارٹ ہوا، پھر کلاس میں انٹریکشن، مطلب وہ بہت سوبر نیچر تھے، بہت زیادہ. صحیح. تو فریبہ آپ چلو یہ تو آپ لوگوں کے اپنے پرسنل ایکسپیرینسز تھے، تو وائل بینگ ان دا کلاس روم ود ادر کلاس میٹس، تو ان کے ساتھ کس طرح ریئیکشن تھا؟ اچھا، ایز اے اسٹوڈنٹ بھی وہ ایز اے اسٹوڈنٹ بہت ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ تھے، اور کلاس میں ان کی پارٹیسپیشن بھی بہت اچھی تھی. بے شک وہ جاب کر رہے تھے، ان کی جو پروفیشنل زندگی تھی انہوں نے کبھی بھی اس کو مکس نہیں کیا کہ وہ پروفیشنلی اگر وہ کام کر رہے ہیں تو وہ اکیڈیمکلی چیزوں کو جو ہے سیریس نہ لیں. بہت سیریس تھے، ہارڈ ورکنگ تھے، اور کلاس میں پارٹیسپیٹ کرنا، کوشچننگ کرنا وہ ان کی ہیبٹ تھی. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو، اور اس کے علاوہ اسائنمنٹس بھی ٹائم پہ کرنا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا جی پی اے بھی بہت اچھا جا رہا تھا. تو اوور آل بہت اچھے اسٹوڈنٹ تھے. اور جہاں تک دوسرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکشن کی بات ہے، تو انٹریکشن بھی سب کے ساتھ بہت اچھا تھا. وہی مطلب سلام دعا کرنا، اور جتنی بھی ہماری کلاس میں جو فیمیلز بھی تھیں ان کے ساتھ بھی ان کا کافی مطلب اچھی بات چیت تھی. اور سب کی ہیلپ کرنا، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ نہیں ہے کہ اپنے بس کام سے کام رکھنا. اکثر مطلب کافی لوگوں کا یہ بھی رجحان ہوتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، کلاسز لی اور بس. لیکن یہ ہے کہ وہ دوسروں کے اگر کوئی پرابلم شیئر کر رہا ہے، کسی کو کوئی مسئلہ ہے یا کچھ، تو وہ کافی سنتے تھے، اور اگر ان کی دسترس میں کچھ ہوتا تھا تو وہ اس پہ وہ کرتے بھی تھے کام، بالکل مدد بھی کر دیتے. بالکل ایسی ہے کہ ان کا، میں اگر کہوں نا، ان کا کردار ہماری زندگیوں میں ایک ایسا تھا کہ ہمیں ان سے ایک سیکھنا چاہیے، انسپریشن لینا چاہیے کہ جس طرح وہ اپنی نجی زندگی، اپنی ساری چیزوں کے جو زندگی کے معاملات کو جس طرح چلاتے تھے، یہ بالکل ایک ہمارے لیے ایک سیکھنے کا موقع ہے کہ کس طرح ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، آگے لے کے چل سکتے ہیں. تو مجھے امید ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ جو وقت گزارا، جو ان کا لوگ ایکسپیرینسز تھا، اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں بھی اس کو لاگو کریں تو ہمیں کچھ نہ کچھ یا کافی حد تک فائدہ ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل. اور جس طرح سے ان کا تھیسس بھی جاری تھا، اور تھیسس بھی لکھنے میں وہ کافی پنچولی سارے کام انہوں نے کیے. ان کا تھیسس بھی کمپلیٹ ہو گیا تھا، اور ایک وائوا ہو گیا تھا، ایک آئی تھنک فائنل وائوا رہ گیا تھا. بالکل فائنل وائوا رہ گیا تھا ان کا. تو وہ انہوں نے جس ڈیڈیکیشن سے لکھا،
تو میں تو ہمیشہ ان کو دیکھ کے انسپائر ہی ہوتی تھی کہ میں بھی اتنی پروڈکٹیو ہو سکوں اور میں بھی اسی طرح چیزوں کو لے کے چل سکوں جس طرح وہ کرتے آئے ہیں, اور ان کا ایکسپیرینس بھی تھا میڈیا میں کافی. تو اسی وجہ سے میں مطلب ان سے کافی مشورہ بھی لیتی تھی, کوئی بھی پرابلم آ گیا یا کیا مجھے آگے کیا کرنا چاہیے ان ٹرمز آف ایکیڈیمکس یا ایکسپیرینس. تو میری تو کافی ہمیشہ ان سے اچھی ہی ڈسکشن رہی ہے اس حوالے سے. ان کی انرجی کافی پازیٹیو تھی. لائک آپ آفس آؤ نا تو ایک گھر والا ماحول چھوڑ کے جب آپ آفس آتے ہو تو یہاں پہ بھی ایک پازیٹیو انوائرمنٹ آپ کو ملنا, وہ ان کی وجہ سے بہت بڑا ایک نعمت تھی. ایک گھر والا ماحول ملنا, اور مطلب کبھی انہوں نے شو ہی نہیں کرایا کہ میں کوئی الگ بندہ ہوں یا آپ مجھ سے چھوٹے ہو. انہوں نے ایسے کہا جیسے اب مجھے جتنا علم ہے نا اتنا آپ کو علم ہے. وہ لٹرلی ایسے سمجھتے تھے, اور وہ کبھی پوچھ لیتے تھے, حالانکہ ان کے تھیسس کا ہمیں نہیں پتہ تھا کون سا ٹاپک ہے کیا ہے, لیکن وہ پوچھ لیتے تھے کہ میری ہیلپ کر دینا یا میرا بس گو تھرو کر دینا. تو کبھی کبھی ہوتا تھا کہ یار ہمیں تو اتنا علم بھی نہیں جتنا ان کو ہے, لیکن اسٹل وہ اتنا ہمیں انکریج کرتے تھے. ان کا اتنی اچھی پازیٹیو انرجی تھی کہ ہم خود اندر سے پازیٹیو ہو جاتے تھے, کوئی نیگیٹو تھاٹ آتا ہی نہیں تھا. صحیح. تو بہت زیادہ ان کے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزرا. بالکل وہی چیز ہے نا کہ جب ایک آپ بھی ہیں کسی سے, اگر آپ یہ کہنا کہ میں بڑا ہوں اور آپ چھوٹے ہیں اور بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے, ان میں نے ایٹ لیسٹ آج تک یہ چیز نہیں دیکھی. میں نہیں, کیونکہ میں صرف شکر میں ذکر کیا کہ آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب بعض اوقات کچھ ایسی چیز ہوتی تھی جو میں ان کو بتاتا تھا کہ جس طرح فیس بک کے اوپر کوئی ایک چیز انہوں نے اپلوڈ کیا, میں کہتا تھا کہ آپ یہ کام کریں, پھر ان کو جا کے بتانا دکھانا, پھر ساتھ تھیسس کی بات ہوئی تو کچھ جگہوں پہ ورڈ کے اندر ان کی ہیلپ کرنا. تو یہ بالکل ایسی چیز ہے کہ اپنے ساتھ والے کو اپنا ساتھ والا سمجھنا ہی نا, یہ ان کی سب سے جو ہے نا وہ میرے خیال میں اچھی ایک خاصیت تھی. ایک ہمبل انسان تھے وہ. اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ رائٹنگ کے لحاظ سے کوئی مطلب ان کو اگر کچھ مجھ سے بھی کچھ کنسلٹ کرنا پڑے یا پھر اس طرح, تو وہ مجھے یاد ہے کہ وہ فوراً سے وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے تھے کہ ٹھیک ہے میں اس کو چینج کر لیتا ہوں. یہ تو وہ کافی ہمبل انسان تھے. یہ نہیں ہے کہ بھائی میں وہ اس چیز میں اگر میرا ایکسپیرینس ہے تو میں دوسرے کی بات کیوں سنوں. اور اس کے علاوہ اگر میں دیکھوں ان کی ڈیڈیکیشن اس حوالے سے کہ وہ مطلب 47, تو وہ پھر بھی اپنی پڑھائی کو آگے ساتھ لے کے چلے تھے, اپنی فیملی کو بھی, تینوں چیزوں کو مینیج کرنا. سو آئی تھنک اٹس ٹف, اور وہ یہ بہت اچھے طریقے سے کر پا رہے تھے. بالکل وہی تھا. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں اس ایج کے اوپر ہمارے زیادہ تر لوگ تو وہ اس پڑھائی کی طرف سے کہتے ہیں بس میرے سے ہونا ہی نہیں ہے, وہ اس ایج میں پڑھائی کرنا, زندگی کو دیکھنا, ذاتی زندگی کو, تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی چیز تھی ان کے کردار میں. کیونکہ کافی جب آپ آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہوتی ہے, پھر فیملی کو ساتھ ٹائم دینا, پھر ساتھ ان کے جو جماعت کے جو کام ہوتے تھے وہ بھی سب کچھ دیکھنا. تو آئی تھنک وہ سب کچھ یہ مینیج کر پا رہے تھے. تو ایک آئی تھنک یہ بہت چیلنجنگ بات ہے, اور ہمیں یہ چیز انسپائر ہی کر رہی تھی جب ہم نے دیکھتے تھے. بس دیکھیے نا وہی بات ہے کہ انسان اپنی بہت ساری آگے کی تیاریاں کرتا ہے, اس کو نہیں پتہ کہ اگلے لمحے اس نے اس دنیا میں ہونا ہے یا نہیں ہونا. تو سامعین ناظرین, اسی دعا کے ساتھ کہ اگلے لمحے ہم نے ہونا ہے نہیں ہونا, کچھ ہم سے پہلے چلے گئے ہیں, ایک نہ ایک دن ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. تو اس دعا کے ساتھ کہ جتنی زندگی ہماری لکھی ہوئی ہے ایمان کے ساتھ گزرے, صحت کے ساتھ گزرے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, عسکری صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, سنتے اور دیکھتے رہیں رفاع FM 102.2. اللہ نگہبان. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم